جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو کتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کب لکھا گیا، کس کے زمانے میں لکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا جو زمانہ تھا وہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں کچھ بدبختوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا، کچھ تو وہ تھے جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی قلع کما کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو ابھی زندہ تھے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا، آپ نے ان نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کے خلاف ایک لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کے اندر تقریباً 22,000 صحابہ اکرام کی تعداد تھی۔ وہ تعداد جب میدان میں گئی، جا کر اس مسیلمہ کذاب کا اور اس کے ماننے والوں کو نیست و نابود کیا۔ اسی مارکے کے اندر کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو قرآن کے حافظ تھے، جن کو قاری قرآن کہا جاتا تھا، حافظ قرآن کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد تقریباً 600 یا 700 بتائی جاتی ہے کہ وہ صحابہ اکرام بھی اس لشکر کے اندر شہید ہو گئے، جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا صدمہ ہوا کہ اتنا بڑا لشکر ایک حافظ قرآن کا شہید ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو جو اب کچھ باقی ہے یہ بھی کسی جنگ میں، کسی لشکر میں شہید ہو جائیں اور قرآن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس درد کو لے کر، اس تکلیف کو لے کر، اس بات کو محسوس کرتے ہوئے خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کر کہا، امیر المؤمنین، دل یہ چاہتا ہے کہ اس قرآن کو لکھ لیا جائے، جو جس کے پاس آیات موجود ہیں ان سے لے کر اس قرآن کو ایک کتاب شکل میں دے دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، اے عمر، ابو بکر وہ کام کیسے کر سکتا ہے جس کام کو میرے پیغمبر نے نہیں کیا، جس کام کو میرے پیغمبر نے شروع نہیں کیا، ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اسی بات پر توجہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے، امیر المؤمنین، خدا تعالیٰ اچھا ہی کرے گا اگر آپ یہ کام کر لیں، یہ کوئی برا کام نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی اللہ نے بات کو ڈال دیا۔ حضرت عمر ابو بکر صدیق بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ایک شخص کو چنا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو لکھا کرتا تھا، جن کا نام زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو بلایا، کہا کہ آپ نوجوان ہیں، آپ ہوش و حواس میں ہیں، اور آپ پڑھے لکھے ایک انسان ہیں، آپ اس کام کو اپنے ذمے میں لیں کہ جو صحابی کے پاس جس شکل میں بھی قرآن لکھا ہوا پڑا ہے ان سے لیا جائے اور قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں لکھ دیا جائے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق، یہ کام کیسے ہو سکتا ہے جو کام میرے اور آپ کے پیغمبر نے نہیں کیا؟ وہی بات جو ابو بکر صدیق نے کی تھی اسی بات کو حضرت زید بھی کر رکھے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے بار بار
ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا۔ بالآخر اللہ نے دل میں بات کو ڈال دیا۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ بالآخر صحابہ کرام کے پاس گئے۔ کسی کے پاس ہڈیوں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس چمڑوں پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس کسی شکل میں تھی، کسی کے پاس صرف سینوں میں محفوظ تھی۔ سارے صحابہ کرام اپنی اپنے ان اوراق کو اٹھا کر حضرت زید بن حارث کے پاس آئے۔ قرآن مجید کو لکھ دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآنی شکل حضرت ابو بکر صدیق کے پاس محفوظ رہا۔ جب ابو بکر صدیق کے پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا۔ جب حضرت عمر کے پھر حضرت عمر کی بہن حضور کی بیوی حضرت حفصہ کے پاس آ گیا۔ حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، اے ماں جی، یہ قرآن مجھے دے دیا جائے، میں اس قرآن کو بنا کر اور کتابی شکلیں تجویز دے کر میں پوری دنیا میں پھیلا دوں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو لکھوانے والا وہ صدیق اکبر ہے اور اس کو پھیلانے والا وہ عثمان غنی ہے۔ یہ قرآن مجید حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لکھا گیا، اور لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ صحابہ اکرام کی کئی تعداد جو ہے وہ شہید ہوئی۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کے اوراق کو لکھا جائے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے۔ تو میرے بھائیوں، مشرکین مکہ نے بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے مشاعرہ کرنے والے موجود تھے، وہ شاعری کرتے، لیکن جس وقت اللہ نے اپنا قرآن نازل کیا، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اللہ نے سب سے بڑا چیلنج کیا، کہا کہ مشرکین کفار، بڑے بڑے کافروں، سب سے چیلنج ہے سب سے کہ تم میرے اس قرآن کے برابر ایک سورت لے کر آؤ، سورت بقرہ لے کر آؤ، آل عمران لے کر آؤ، آپ سورت الانعام لے کر آؤ۔ لیکن جب نہ لا سکے، پھر قرآن نے دوسرا چیلنج کیا۔ قرآن نے دوسرا چیلنج کیا کیا؟ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، پوری سورت نہ لے کر آؤ، بلکہ آپ قرآن مجید کے برابر جو 10 آیتیں ہیں وہی لے کر آ جاؤ۔ کوئی نہ لا سکا۔ بالآخر میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کیا۔ سورۃ الکوثر کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا، جہاں پر بڑے بڑے مشاعرہ کرنے والے اپنے شعروں کو لکھ کر لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر اس قرآن مجید کی چھوٹی سورت کو لکھ کر لگا دیا، کہا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور بڑی نہ سہی، اس چھوٹی سورت کے برابر کوئی اپنا لے کر آؤ، کوئی کلام لے کر آؤ۔ لیکن سارے عاجز آگے، اب کوئی مقابلہ نہ کر سکا۔ تو میرے بھائیوں، جس قرآن، جس کتاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یاد رکھنا اس کتاب کے پڑھنے والے کا بھی دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ قرآن بلند ہے، یہ قرآن اعلیٰ ہے، یہ قرآن افضل کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے۔ جس طرح یہ خود افضل ہے، اسی طرح اس کے پڑھنے والا بھی افضل ہے، اسی طرح اس کو چومنے والا بھی افضل ہے، اس کو سینے سے لگانے والا بھی افضل ہے۔ یہ قرآن مجید، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا قوما، یہ قرآن مجید بعض جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے قوم میں، ان کو بلند کرتا ہے۔ وَيَزَعُ بِهِ وَآخَرِينَ، اور بعض جو ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کو چھوڑ دیتا ہے وہ قرآن مجید اس کو پست کر دیتا ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اس سے محبت کرنی چھوڑ دی، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیروں کی باتیں کرتے ہیں،
ہم نے اپنے گھروں میں پیروں کی تصویروں کو سجایا ہوا ہے۔ اور بھائی کبھی سوچا کہ وہ پیر، وہ بڑے بڑے شیخ، وہ کون سا کام کر کے گئے ہیں کہ ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا؟ وہ ایک کام کر کے گئے ہیں، وہ اللہ کے قرآن کے علوم کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلا کر گئے ہیں۔ حضرت شیخ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا آج دنیا بڑے ٹھاٹھ اور باٹھ کے ساتھ نام لیتی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کون تھے، ان کا مشن کیا تھا، ان کا کام کیا تھا، وہ آئے کس مقصد کے لیے تھے، ان کے باپ کا نام کیا تھا، ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، ان کی وفات کا دن کیا ہے، وہ کیا کیا دنیا میں کر کے گئے؟ کبھی یہ تو سوچا نہیں۔ بس ایک کام آتا ہے کہ جناب یہ فلاں دن ہے، اتنی جناب دونڈ بانٹا جائے گا، اتنی کھیریں بانٹی جائیں گی۔ بھائی یہ بھی کام کرو، لیکن جو اصل ہے وہ تو کر کے دکھاؤ۔ ان کے فتوے تو چیک کرو، انہوں نے کیا کیا فتویٰ دیا ہے، وہ کس مسلکن کس کے ساتھ چلتے تھے، ان کا طریقہ اور طرز کیا تھا، انداز کیا تھا۔ میرے بھائیوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور جن کی پیدائش 471 عیسوی کو ہوئی، اور جن کا انتقال 11 ربیع الثانی 561 عیسوی کو ہوا، اور جن کی پیدائش جیلان کا ایک علاقہ تھا جس کو گیلانی بھی کہا جاتا تھا، اس علاقے میں ہوا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آج 874 سال گزر چکے ہیں، ہم سے گزرے 874 سال، یعنی 8 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی ان کا نام اس دنیا میں چمک رہا ہے۔ وہ شیخ، ان کے والد کا نام ابو صالح تھا، ابو صالح۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ایک مرتبہ ان کو بھوک لگی تو ایک قریب سے نہر گزر رہی تھی، وہاں سے ایک سیب جا رہا تھا، اس سیب کو اٹھا لیا، کھانا شروع کیا۔ دل میں ذہن میں بات آئی کہ یار میں نے سیب تو اٹھا لیا، کھانا شروع کر دیا، یہ آیا کس کی طرف سے ہے، یہ کون مالک ہے، میں نے تو اس سے اجازت نہیں لی۔ دل میں بات آئی، جس طرف سے سیب آیا تھا اسی راستے پہ چل پڑے۔ جا رہے ہیں، جاتے جاتے اس باغ کے مالک کے پاس پہنچ گئے۔ اس کو جا کر کہا کہ میں نے آپ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا، آدھا سیب کھایا ہے، آدھا پکڑا ہوا ہے۔ مالک نے کہا کہ اب تجھے سزا ملے گی۔ کہا کہ کیا سزا دو گے؟ تو مالک کا نام عبداللہ سومیعی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ اس باغ میں 10 سال خدمت کرو گے۔ 10 سال خدمت کی حضرت ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ نے، کیا کہ بغیر اجازت کے سیب کھایا، 10 سال اس باغ کی خدمت کی۔ 10 سال خدمت کرنے کے بعد کہا کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا کہ اب تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو نے میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ وہ بیٹی ایسی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے منہ سے گونگی ہے، کانوں سے بولی ہے اور ٹانگوں سے لنگڑی ہے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے یہ بات بھی تسلیم ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہا کہ چلو بھائی نکاح ہو جاتا ہے۔ رات کو جب اپنی بیوی کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ وہ اتنی خوبصورت حسین عورت ہے، وہ تو آنکھوں سے ٹھیک ہے، کانوں سے ٹھیک ہے، منہ سے ٹھیک ہے، ٹانگوں سے ٹھیک ہے۔ فوراً باہر نکل کر آئے، کہا عبداللہ سومیعی آپ نے تو یوں کہا تھا کہ میری بیٹی یوں یوں ہوگی، میں جب اندر گیا وہ تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو حضرت عبداللہ سومی جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ سمجھے نہیں، میں نے کس لہج پہ بات کی تھی؟ میں نے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے نبی نہیں ہے، یعنی اس نے زندگی میں کسی کو غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی۔ میری بیٹی کانوں سے بولی ہے، اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ میری بیٹی
منہ سے گونگی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی۔ میری بیٹی ٹانگوں سے لنگری ہے، وہ اس طرح کہ اس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن سومیہ کی بیٹی ابو صالح سے نکاح ہوا، آگے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب والدہ جو تھی وہ حافظہ تھی، عالمہ تھی، قرآن کی عالمہ تھی۔ اس نے اپنے بچے کی پرورش شروع کی، تربیت شروع کی، اس کو خود قرآن پڑھایا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا قرآن اپنی والدہ سے پڑھا۔ پھر جب تھوڑی سی ہوش میں آئے، بڑے ہوئے، کہا ماں جی دل یہ چاہتا ہے کہ میں اب باقی علوم سیکھنے کے لیے اپنے علاقے سے نکل کر بغداد میں چلا جاؤں، کیونکہ بغداد میں بڑے بڑے علماء رہتے تھے جو قرآن پڑھاتے تھے، محدثین تھے، حدیث پڑھایا کرتے تھے، کہ ماں جی میں ادھر جا کر قرآن سیکھ کر آؤں، حدیث پڑھ کے آؤں۔ ماں جی نے اجازت دے دی، لیکن جانے سے پہلے کہا بیٹا بات میری ایک یاد رکھنا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جہاں بھی جاؤ سچی بات کرنی ہے۔ اور اپنے بیٹے کی قمیص کے اندر 40 اشرفیاں سی دی اور کہا کہ بیٹا چلے جاؤ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، جو بغداد کو قافلہ جا رہا تھا اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ابھی راستے میں جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ اب ایک ڈاکو آیا، آ کر اس بچے سے پوچھتا ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس نے کہا واقعتاً؟ جی ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اور بھائیو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ کہاں ہے؟ انہوں نے دکھایا کہ یہ اندر کی جانب میری ماں نے سلائی کی ہوئی ہے۔ اس نے پکڑا، اپنے سردار کے پاس لے گیا، کہا کہ سردار جی یہ بچہ عجیب ہے کہ آج ہر کوئی اپنی چیز کو چھپا رہا ہے، لیکن اس بچے نے سچ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ سردار نے پوچھا کہ بیٹا آپ نے سچ کیوں بولا؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جو سچ بولتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں شیخ عبد القادر جیلانی نے سچ بولا۔ اس نے کہا سردار نے، او بیٹا ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کی بات کو اتنا مانتا ہے کہ اس نے آج سچ بول دیا۔ اور ڈاکوؤں تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ کبھی کسی کو لوٹنا نہیں؟ کہا کہ آج کے بعد پکی توبہ کرتے ہیں، اور جتنے قافلوں والوں کا سامان لوٹا تھا سارا کا سارا واپس کر دیا۔ تو میرا بھائیو عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، شیخ نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اور ہم کتنے دن میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم کتنے سچ بولتے ہیں؟ مجھے بتاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایسے انسان تھے کہ اللہ نے ان کو 2 علوم دیے ہوئے تھے، ایک تصوف کا علوم تھا، ایک علم کا علوم تھا۔ علم کے بھی سمندر تھے اور روحانیت کے بھی سمندر تھے۔ روحانیت اتنی تھی کہ فرمایا حضرت پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک روشنی آئی، ایک آواز آئی۔ آواز کیا آئی کہ شیخ میں نے تجھے تیری ہر عبادت کو قبول کر لیا، میں نے تیری ہر عبادت کو قبول کر لیا۔ اور آگے کہا کہ لیکن تیرے اوپر آج کے بعد ہر نماز کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ شیطان اللہ مجھے تجھ سے محفوظ کرے۔ تو ساتھ جو مرید بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کی آواز ہے یا شیطان کی آواز ہے؟ کہا کہ جس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے تیری ساری نمازوں کو قبول کر لیا، میں تو سمجھا تھا کہ اللہ کی آواز ہے، لیکن جب اس نے یہ ساتھ کہا کہ میں نے تیرے اوپر ساری عبادتوں کو معاف کر دیا تو میں سمجھ گیا کہ میرے نبی پہ نمازیں معاف نہیں ہوئی، عبادتیں معاف نہیں ہوئی، مجھ پہ کیسے ہو گئیں؟ اس لیے میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی شیطان ہے۔
پھر شیطان دوسری شکل میں آیا، اس نے کہا اے شیخ سید عبد القادر جیلانی، تجھے آج تیرے علم نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، فوراً کہا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نعرے لگانے والوں، حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کو اللہ نے دو علوم دیے تھے، ایک علم تصوف کا اور ایک علم اللہ نے علم کا دیا تھا۔ اتنا علم دیا تھا کہ بیٹھ کر بڑے بڑے مسئلوں کو آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دوں گا، طلاقیں اس وقت ہوگی جب میں دنیا کے اندر ایسا عمل نہ کر پاؤں جو کوئی نہ کر رہا ہو، ایسی نیکی جو کوئی نہ کر رہا ہو۔ اب جناب ایک عالم کے پاس گیا، کوئی بعض لوگ نا اپنے دیکھے ہیں جب ایسی بات کر دیتے نا پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے یار میں بہت عجیب بات کر گیا، اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا۔ اب گیا عالم کے پاس، جا کر کہا کہ میں نے یوں کہا۔ اس نے کہا بھئی نماز پڑھے گا، نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے اس وقت میں، قرآن پڑھے گا، قرآن بھی کوئی پڑھ رہا ہوگا، روزہ رکھے گا، روزہ بھی، یعنی ہر عمل کوئی نہ کوئی کر رہا ہوگا، اس لیے تیری بیوی کو طلاق ہے۔ اس طرح چلتے چلتے حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ دیکھو آپ کی یہ جو بات آپ نے کہی ہے اس پہ بھی آپ کی بچت ہو سکتی ہے، لیکن ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت میں مکہ میں بیٹھا ہوں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ انتظامیہ سے کہیں کہ بیت اللہ کے اندر سب کو خالی کر دیں، بیت اللہ میں کوئی طواف نہ کرے، صرف طواف کے لیے اس بندے کو بھیجا جائے، جب یہ طواف کرے گا دنیا میں ایسا عمل کوئی نہیں کر رہا ہوگا، جب یہ عمل کرے گا تو اس کی بیوی بھی بچ جائے گی۔ یعنی چھوٹی سی بات، اتنا بڑا مسئلہ تھا، حضرت شیخ نے اپنے بیٹھے بیٹھے وہاں پہ مسئلے کو حل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم تو ایسے ایسے بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، ہماری نسبتیں ایسے بزرگوں کے ساتھ ہیں جس بزرگ نے کہا تھا کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، فتویٰ۔ اور حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسلکاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پہ چلتے تھے، اور امام احمد بن حنبل کا بھی آپ فتویٰ چیک کریں اور حضرت شیخ کا بھی فتویٰ چیک کریں، دونوں فتوے یہ ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قتل کر دیا جائے، جان بوجھ کر لوگ چھوڑتے۔ تو میرے بھائیوں، عنوان یہ تھا کہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ ان کو بہت ترقی دیتا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جس وقت میں علوم سیکھنے کے لیے بغداد میں گیا تو 3 دن ایسے گزر جاتے تھے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ کہا کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ میں یوں محسوس کر رہا تھا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ لیکن پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت شیخ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بندہ آیا، آ کر کہتا ہے کہ حضرت آپ کا جہاز ڈوب چکا ہے۔ کہا کہ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، کہتا ہے کہ حضرت جو آپ کا تجارت کا جہاز، بحری جہاز گیا تھا وہ اللہ نے بچا دیا ہے۔ پھر کہا الحمدللہ۔ مرید بیٹھے تھے، کہا کہ حضرت بعد میں سمجھ نہیں آئی کہ پہلے بھی الحمدللہ بعد میں بھی الحمدللہ۔ تو حضرت سیدنا حضرت پیرانہ پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا کی محبت، مال و دولت آپ کے بدن پہ بھی نظر آئے، آپ کے جیب بھی نظر آئے، لیکن آپ کے دل میں مال و دولت اور دنیا کی محبت نظر نہیں آنی چاہیے۔ کہا کہ جب مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کا جہاز ڈوب چکا ہے، میں نے فوراً اپنے دل کی طرف توجہ کی اور دیکھا کہ میرا دل جو ہے وہ کتنے غم میں مبتلا ہوا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دل اتنا غم نہیں لے رہا، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر کہا کہ جب میرا جہاز بچ چکا ہے، میں نے پھر دل کی طرف توجہ کی تو دیکھا کہ میرے دل کو کتنی خوشی ہوئی، کہیں اتنی خوشی تو نہیں ہو گئی کہ میں ایمان سے باہر تو نہیں ہو گیا۔ تو کہا کہ دیکھا تو الحمدللہ میرے دل میں مال اور دولت کی اتنی محبت نہیں جتنی قرآن اور حدیث کی محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے
یہ بتا رہا تھا کہ جنہوں نے قرآن سے محبت کی، جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا دیا، جنہوں نے قرآن پڑھنے والوں کا ادب کیا، جن کے قرآن سینوں میں محفوظ ہے، ان کا ادب کیا، اللہ ان کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس نے جناب ایک قبر کو کھدوایا تو دیکھا کہ ایک بندہ ہے وہ صحیح سلامت اسی میں محفوظ ہے۔ 6 مہینوں کے بعد پھر قبر کو کھودا گیا، پھر ویسے ہی محفوظ، پھر 6 مہینوں کے بعد کھودا گیا، 3 مرتبہ کھدوائی کی، وہ بندہ ویسے کے ویسے محفوظ۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں اپنے والد محترم کی ایک بات کو بڑا محسوس کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے میرے باپ کو قبر کے اندر محفوظ کر دیا۔ وہ بات کیا تھی کہ جہاں بھی قرآن کا حافظ گزرتا تھا یا بیٹھا ہوتا تھا، میرے باپ نے کبھی اس طرف اپنے پاؤں کو نہیں کیا۔ آج ہم قرآن کے حافظوں کو سرے عام گالیاں نکالتے، آج علماء کی قدر یہ ہوتی ہے کہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھنا، علماء فرماتے ہیں 3 کام کر لو، یا تو قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، اگر نہیں بن سکتے تو پھر قرآن جو سیکھ رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر نہیں کر سکتے پھر تیسرا کام نہ کرو، وہ کیا؟ کبھی بھی کسی عالم کسی حافظ کے خلاف نہ بولو، ورنہ جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا، تمہارے چہرے کو جب بیت اللہ کی طرف کیا جائے گا تو فرمایا کہ جب قبر کو بند کیا جاتا ہے اللہ فوراً چہرے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اس چہرے کو بھی اپنے بیت اللہ کی طرف کرنا گوارا نہیں کرتا جو کسی علماء کے خلاف بولتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم نے اپنی اس مسجد میں باقاعدہ کلاس کا آغاز کیا، جس میں بچوں کو قرآن پاک حفظ کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ 6 سے 7 بچے جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں اور کلاس شروع ہو چکی ہے۔ آپ حضرات کے لیے یہ درخواست ہے کہ آپ پر حق کیا بنتا ہے؟ آپ پر حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس بات کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں، اور جو ایک بچہ بھی اگر آپ لے کر آئیں گے وہ قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنے والا جب ایک حافظ بن جاتا ہے، اس کے ماں باپ کو تو سونے کا تاج پہنایا ہی جائے گا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں نا، رشتہ دار بہن بھائیوں سب میں، وہ کہتے ہیں کہ یار تو قرآن پڑھ کے کیا کرے گا، یار تو سکول پڑھ لے، تو یونیورسٹی پڑھ لے، کالج پڑھ لے۔ علماء نے لکھا جو ایسی باتیں کرتا ہے یہ قرآن کا حافظ کل قیامت کے دن اس کی سفارش بھی نہیں کرے گا، یہ صرف اس کی سفارش کرے گا جو اس کے حق میں بولے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسے بچوں، خود تو نہیں پڑھا لیکن ایسے بچوں کو قرآن پڑھا جاؤ، خدا کی قسم تمہارے لیے بھی راستے آسان ہو جائیں گے، ماں باپ کے لیے بھی راستے آسان ہو جائیں گے، خاندانوں والوں کے لیے بھی راستے آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے۔